السلام علیکم۔ بھورے مٹیالے رنگ کی بادبانی کشتی سمندر کے سینے پر ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس کے بادبان بالکل درست کام کر رہے تھے۔ گارتھا نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ کشتی ٹھیک ہے۔ کھانے پینے کی جو اشیاء کشتی کو فراہم کی گئی تھیں وہ بھی مناسب مقدار میں تھیں، اور بظاہر ایسی کوئی بات نہیں تھی جو ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی۔ تاحد نگاہ ویران سمندر تھا۔ آبدوز زیر سمندر چلی گئی تھی۔ اس پراسرار جزیرے سے دور نکل آنے کے بعد گارتھا اور کورا کافی پرسکون ہو گئی تھیں۔ پھر ان کے سفر کی پہلی رات آ گئی اور تاحد نگاہ تاریکی پھیل گئی۔ گارتھا اب بھی خاموش تھی۔ کورا نے اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور گارتھا خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ تب کورا نے کہا، میڈم، ایک خیال مسلسل پریشان کر رہا ہے کہ جزیرے پر ان دو افراد کا قتل کیا آپ کی مرضی کے خلاف تھا؟ نہیں، گارتھا نے خوشگوار لہجے میں کہا، اور کورا کا چہرہ بحال ہو گیا۔ وہ دوبارہ بولی، تب اس کے بعد یہ مسلسل خاموشی کیا معنی رکھتی ہے؟ میں تو اب تک یہ سوچتی رہی ہوں کہ شاید میرے اقدام سے آپ ناراض ہو گئی ہیں۔ نہیں، میری خاموشی کی وجہ کچھ اور ہے، گارتھا نے کہا۔ میڈم، یہاں صرف ہم دو افراد ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے اپنی خاموشی کی وجہ بتا دیں۔ ہم لوگ ایک دوسرے ہی سے مخاطب ہو سکتے ہیں۔ میں آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ گارتھا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، میں در حقیقت کچھ اس قدر الجھ گئی تھی کہ تمہاری جانب توجہ نہیں دی۔ میں اس دوران مسلسل یہ سوچتی رہی ہوں کہ کیا میں نے اوشن ٹرائیر کے لیے یہ ذمہ داری قبول کر کے غلطی کی ہے۔ دراصل اس سے پہلے اوشن ٹرائیر سے ہمارے بہت سے مفادات وابستہ رہے ہیں، اور انہوں نے بھی ہمارے لیے خلوص دل سے کام کیا ہے۔ جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے ہم نے اسے بخوشی انجام دیا ہے۔ میں نے اپنا ایک معیار برقرار رکھنے کے لیے اوشن ٹرائیر کے ساتھ کام کرنا منظور کر لیا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا جس طرح بھی ممکن ہو سکا میں ان کے لیے کام کروں گی۔ اوشن ٹرائیر نے بعد میں اپنا پروگرام تبدیل کر دیا۔ انہوں نے ہمیں اس جہاز کے لیے مخصوص کیا جس پر سمندری کام ہو رہے ہیں، اور ہمیں یہ پیشکش کی کہ ہم ان لوگوں کی کارکردگی کی اطلاع فراہم کریں۔ اس سلسلے میں ابھی تک جو کارروائی ہوئی ہے میرے خیال میں وہ بہت زیادہ مؤثر نہیں ہے، لیکن پوائنٹ 7 پر آنے کے بعد ہمارے ساتھ جو واقعات پیش آئے انہوں نے مجھے اس احساس کا شکار کر دیا ہے کہ اوشن ٹرائیر نے میرے معیار کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ 100%۔ انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے تھا میڈم، کورا نے جواب دیا۔ انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا اور ایک طرح سے مجھے بھی اپنے کارکنوں کی حیثیت سے استعمال کیا، جبکہ میں ان کی کارکن نہیں تھی۔ آپ اس بات پر احتجاج کریں، کورا نے کہا، اور گارتھا مدھم سی ہنسی ہنس پڑی، لیکن اس ہنسی میں جتنی خوفناکی تھی اس کا اندازہ کورا کو تھا۔ اس ہنسی میں بڑی خوفناک کہانیاں جنم لے رہی تھیں۔ بالآخر گارتھا نے کہا، اوشن ٹرائیر کو اس غلطی کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور میں صرف یہی سوچتی رہی ہوں کہ اوشن ٹرائیر کو ایسا کون سا سبق دوں کہ جس سے اسے یہ احساس ہو کہ گارتھا کوئی معمولی عورت نہیں ہے، اور اسے اس کے بارے میں اچھی طرح سوچنا سمجھنا چاہیے تھا۔ کورا خاموشی سے اس کی صورت دیکھتی رہی۔ گارتھا نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ کھانے پینے کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا اور کورا نے تمام برتن وغیرہ سمیٹ کر رکھ لیے تھے۔ گارتھا سمندر پر نگاہیں جمائے کچھ سوچتی رہی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی۔ دوسری صبح کورا جاگی تو سورج نکل آیا تھا اور اس کے بدن میں سوئیاں سی چبھ رہی تھیں۔ گرمی نے شدت اختیار کر لی، لیکن گارتھا ان تمام چیزوں سے بے نیاز بادبانوں کے رخ درست کرتی رہی تھی۔ وہ فولادی عورت تھی، لیکن کورا اس کی طرح سخت جان نہیں تھی۔ گرمی نے کورا کو نڈھال کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی ان حالات سے گزرتی رہی، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔
یہ پورا دن بھی اسی طرح گزر گیا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد کورا نے گارتھا سے کہا، میڈم ابھی تک سمندر میں اس جہاز کے آثار نظر نہیں آئے، کیا اس طرح ہم سمندر میں بھٹک کر موت کی آغوش میں نہیں جا سکتے؟ تم بددل ہو رہی ہو کورا۔ ہاں میڈم، میں آپ کے ساتھ چلی تھی یہ سوچ کر کہ اگر ہمیں کچھ بھی کام کرنا پڑا تو ہم آپ کے حکم پر جان نچھاور کر دیں گے۔ میں آج بھی وہی جذبہ اپنے دل میں رکھتی ہوں، لیکن آج دن کا سفر جس انداز میں گزرا ہے، اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے میں بہت زیادہ دیر تک ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نہیں کورا، میں اپنی ساتھی لڑکیوں کو اسی رنگ میں دیکھنا چاہتی ہوں جس رنگ میں میں خود رنگی ہوئی ہوں۔ ہمیں سخت جانی کا مظاہرہ کرنا ہے اور اوشن ٹرائر کے خلاف کام کرنا ہے، سمجھی تم؟ ہمیں ان کے خلاف کام کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ میڈم، لیکن دن کل پھر دن نکل آئے گا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو کچھ کریں اس جہاز پر پہنچ کر کریں؟ ابھی نہیں، ہمیں اپنی حالت ایسی بنا لینی ہوگی کہ جہاز والوں کو ہم پر کسی قسم کا شبہ نہ ہو، مگر میرے لیے میڈم آپ کا ساتھ دینا مشکل ہو جائے گا۔ گارتھا نے سرد نگاہوں سے کورا کو دیکھا، پھر بولی، تو یہاں سمندر میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ کچھ کریں میڈم، یہ سفر ختم کریں۔ مجھے تو وہ جہاز کہیں نظر نہیں آ رہا اور میرے دل میں مختلف خدشات جنم لے رہے ہیں۔ جہاز کی تلاش سب مرین کر رہی ہے اور وہ ہمیں اطلاع دے گی کہ جہاز کتنے فاصلے پر ہے۔ اس دوران میں یہ دیکھتی رہوں گی کہ ہمارا حلیہ کیسا ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ بے حد ضروری ہے۔ اس وقت میں جن احساسات سے گزر رہی ہوں تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میرے دل میں اوشن ٹرائر کے خلاف بغاوت ابھر رہی ہے اور میں نے اپنے انداز میں چند تبدیلیاں کی ہیں۔ میں اپنی سوچ کو تبدیل کر رہی ہوں کورا۔ رات کے کسی حصے میں اسے نیند آ گئی، لیکن جوں ہی صبح سورج نے سر ابھارا اس کے دل میں خوف کی لہریں بیدار ہونے لگیں۔ گارتھا اسی طرح مطمئن اور پرسکون نظر آ رہی تھی، لیکن آج کا دن کورا کے لیے بڑی آزمائش کا دن تھا۔ اس پر دیوانگی کی سی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ اس نے گارتھا کو گھورتے ہوئے کہا، میڈم کچھ کیجیے ورنہ میں سمندر میں چھلانگ لگا دوں گی۔ میں تمہیں اتنا کمزور نہیں سمجھتی تھی، تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ کورا خاموش ہو گئی۔ اب تو گارتھا کی خدمت گزاری کرتے ہوئے بھی اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں ابھر رہا تھا۔ کیا اس کی موت اسی طرح کھلے سمندر میں لکھی تھی؟ گارتھا اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور کورا کی جان نکلی جا رہی تھی۔ سورج جوں جوں بلند ہو رہا تھا، اسے گزشتہ دن کی خوفناک سرگرمی کا خیال آ رہا تھا، اور اس وقت دن کے تقریباً 11:30 بجے تھے جب سب مرین سمندر میں ابھرنے لگی۔ کشتی اس سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر تھی۔ سب مرین آہستہ آہستہ سمندر پر ابھر آئی اور پھر اس کے اوپری حصے پر کچھ افراد نظر آئے۔ ایک کشتی سمندر میں اتاری گئی اور اس کشتی میں کیپٹن ٹورناڈو بیٹھا تھا، ایک آدمی اس کے ساتھ تھا۔ کشتی آہستہ آہستہ اس کشتی کی جانب چل پڑی جس میں گارتھا اور کورا موجود تھیں۔ کورا کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کشتی قریب آ پہنچی اور کیپٹن ٹورناڈو اس کشتی پر اتر آیا۔ میڈم گارتھا، ہم نے اس جہاز کو دیکھ لیا ہے۔ آپ کو تقریباً 4 گھنٹے مزید سفر کرنا پڑے گا اور اس کے بعد جہاز سے آپ کو دیکھ لیا جائے گا۔ لیکن کیا جہاز کی رفتار تیز نہیں ہوگی؟ کشتی اس تک پہنچ جائے گی؟ گارتھا نے سوال کیا۔ جہاز سمندر میں لنگر انداز ہے اور غالباً وہ لوگ یہاں کوئی خاص کام کر رہے ہیں۔ یہ تشویشناک بات ہے کیونکہ ابھی ہم اس کیفیت کو نہیں پہنچے جن حالات میں ہم جہاز والوں کی ہمدردیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو صرف اطلاع دی ہے، آپ کی زیر ہدایت ہی سارے کام ہوں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ابھی جہاز پر پہنچنا مناسب نہیں ہے تو انتظار کر لیجئے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو کشتی کا رخ تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا۔
تاکہ وہ ایک لمبے راستے پر نکل جائے اور جہاز سے نہ دیکھا جا سکے۔ ہاں، یہی کیا جائے گا۔ میں اپنا کام اپنے طور پر کرنا چاہتی ہوں، جس میں مجھے مؤثر فائدہ ہونے کی امید ہو۔ میڈم، میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتی ہوں، کورا نے بمشکل تمام کہا، اور گارتھا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اگر ہم ابھی جہاز پر نہ جانا چاہیں تو کیا سب میرین میں جا سکتے ہیں؟ کم از کم ہمیں اس شدید گرمی سے نجات ملے گی۔ گارتھا ایک لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کھوکھلا سا قہقہا لگایا اور بولی، تم شاید سوچنے سمجھنے کی قوتیں کھو بیٹھی ہو کورا۔ سب میرین میں چلے جانے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ہم تو صرف اس لیے سمندر پر سفر کر رہے ہیں کہ ہماری حالت خراب سے خراب تر ہو جائے۔ سب میرین میں تو ہمیں سکون ملے گا۔ اس سے بہتر کیا یہ نہیں ہے کہ ہم جہاز تک پہنچ جائیں؟ کورا خاموش ہو گئی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ واقعی اس نے ایک احمقانہ بات کہی ہے۔ آپ کو اور کسی شے کی ضرورت تو نہیں؟ کیپٹن ٹورناڈو نے پوچھا۔ نہیں، تم اطمینان سے اپنا کام سر انجام دیتے رہو، میں مطمئن ہوں۔ اوکے، ہم چلتے ہیں، ٹورناڈو نے کہا، اور اس کی کشتی واپسی کے لیے چل پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب میرین پانی میں بیٹھنے لگی تھی، اور پھر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ گارتھا نے بادبانوں کے رخ تبدیل کرنا شروع کر دیے تھے تاکہ کشتی اس سمت سے مختلف راستے کا سفر اختیار کر لے جہاں جہاز کی موجودگی کے امکانات تھے۔ کورا کشتی کے ایک گوشے میں نیم دراز ہو گئی تھی۔ وہ بے حد نڈھال نظر آ رہی تھی۔ سورج سر سے گزرتا رہا، اور پھر پورا دن گزر گیا۔ شام ہو گئی۔ کورا خاموش اپنی جگہ پڑی رہی تھی۔ گارتھا نے اس سے کہا، کورا، کیا آج شام کے معمولات سر انجام نہیں دو گی تم؟ میرے اندر اب اتنی سکت نہیں ہے، معافی چاہتی ہوں آپ سے، کورا نے جواب دیا، اور گارتھا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے کہا، میں محسوس کر رہی ہوں کورا کہ تمہارے اندر باغیانہ کیفیات پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ ہاں، میرے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ نہیں تھا کہ آپ مجھے ان مشکلات میں مبتلا کریں گی۔ ہم بے شک آپ کے خادموں میں سے ہیں، لیکن ہماری اپنی زندگی بھی ہے، ہمارے اپنے خیالات ہیں۔ آپ نے گرینا کو واپس کر دیا، اس کی جگہ آپ مجھے بھی بھیج سکتی تھیں۔ میڈم، میں سخت بددلی کا شکار ہوں، آپ کچھ کیجیے ورنہ شاید میں آپ سے تعاون نہ کر سکوں۔ تم نے تعاون کرنے کا حلف اٹھایا تھا کورا، تم نے کہا تھا کہ حالات کتنے ہی مشکل ہوں تم کبھی مجھ سے انحراف نہیں کرو گی۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا میڈم کہ آپ اس دیوانگی کا شکار ہو جائیں گی اور مجھے بھی اس میں شامل ہونا پڑے گا، کورا نے تلخ لہجے میں کہا۔ گارتھا نے آنکھیں بھینچ لی تھیں۔ کچھ دیر وہ اسی طرح خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، یوں لگتا ہے جیسے میرے حالات کچھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ مجھے شدید احساس ہو رہا ہے کہ میری توہین کی جا رہی ہے، میرے وقار کو پامال کیا جا رہا ہے۔ جگہ گارتھا نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کورا کہنے لگی، میڈم، انسان کو معقول ہونا چاہیے۔ آپ کی انتہا پسندی ہر جگہ کارآمد نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ کو اس جہاز تک پہنچ جانا چاہیے۔ ہم اپنی کارروائی کے دوسرے دور میں داخل ہو جائیں تو آخر کیا حرج ہے؟ اگر کسی سلسلے میں نے کچھ سوچا ہے کورا، تو تمہیں اس سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ گرمی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں آپ سے آخری بار یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ فوری طور پر اس گرمی اور اس کشتی سے نجات حاصل کر لیجئے، ورنہ شاید میں آپ سے تعاون نہ کر سکوں۔ اگر آپ نے مجھے اس طرح بددل کیا تو اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ جہاز پر پہنچنے کے بعد میں جہاز والوں کو آپ کی شخصیت سے آگاہ کر دوں۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ کورا نے کہا، اور گارتھا ہنس پڑی۔ ہاں، سمجھ رہی ہوں کورا، اچھی طرح سمجھ رہی ہوں۔ لو، اب تم کھانا کھاؤ، آج یہ کام میں سر انجام دے رہی ہوں۔ کورا نے جلتی نگاہوں سے گارتھا کو دیکھا، اور پھر میڈم گارتھا، میں اب اس سمندر سے نکلنا چاہتی ہوں، اور میں آپ کا ساتھ اسی شکل میں دے سکتی ہوں
کہ آپ فوری طور پر اس جہاز تک رسائی حاصل کریں۔ سمندر کی یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، تھوڑا سا صبر کر لو، کوئی تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لو کھانا کھا لو، اس کا فیصلہ ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں میڈم، فیصلہ پہلے ہوگا، کورا نے جنونی لہجے میں کہا، اور گارتھا کے چہرے پر تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ اس نے کچھ دیر کے بعد کہا، میں اسے تمہاری بغاوت قرار دیتی ہوں کورا، میں آپ سے باغی ہونے کا اعلان کرتی ہوں۔ گارتھا ہنسنے لگی، پھر بولی، ٹھیک ہے تمہاری مرضی، مگر مجھے اپنے پروگرام میں خاصی تبدیلیاں کرنا پڑیں گی۔ اب تم دیکھو نا، یہاں سے میں تمہیں کوئی آزادی بھی تو نہیں دے سکتی۔ ظاہر ہے یہ سمندر ہے، اور اس سمندر میں تم کسی اور سمت بھی اختیار نہیں کر سکتی۔ پانی میں ڈوب کر مرنا ایک دردناک کام ہوتا ہے کورا، اور اس موت کا تصور بہت کم لوگوں نے کیا ہوگا۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ کشتی جہاز تک لے جائیں اور جہاز پر پناہ حاصل کریں۔ مگر جو پروگرام میرے ذہن میں ہے مائی ڈیئر کورا، اس کے لیے ہمیں ابھی کچھ وقت سمندر میں گزارنا بے حد ضروری ہوگا، اور میں اپنے اس منصوبے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی۔ کورا خاموش ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں آگ سلگ اٹھی تھی۔ سمندر کی ویرانی نے اس پر جنون طاری کر دیا تھا۔ اس کے اندر کی کیفیت بالکل نمایاں ہو گئی۔ اس نے کشتی میں کوئی ایسی وزنی چیز تلاش کی جس سے گارتھا پر حملہ کرنے میں آسانی ہو، اور ایسی ایک شے اسے چوبی کندے کی شکل میں مل گئی جو ایک سمت پڑا ہوا تھا، لکڑی کا بہت وزنی ٹکڑا جسے کورا نے آہستہ آہستہ رینگ کر اٹھا لیا۔ اسے اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس نے کشتی میں کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اس طرح کشتی کا توازن بگڑ سکتا تھا اور اس کے زیادہ ہلنے سے گارتھا جاگ سکتی تھی۔ لیکن کورا کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ چالاک عورت نیموا آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اس نے لیٹے ہی لیٹے اپنے ورزشی جسم کو آدھا اوپر اٹھایا اور دونوں ہاتھوں میں کندے کو تول کر گارتھا کے سر کا نشانہ لیا۔ کورا کے حلق سے مارشل آرٹس کی تربیت کے مطابق ایک وحشیانہ آواز نکلی تھی، لیکن اس آواز کی گارتھا کو ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ کورا کی ہر جنبش کو دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ کندہ کشتی پر پڑا اور ایک زوردار آواز کے ساتھ کشتی کا ایک تختہ ہلکا سا تڑک گیا۔ گارتھا نے کروٹ لے کر اپنے آپ کو کورا کے اس وار سے بچایا تھا۔ دوسرا وار کورا نے کشتی میں کھڑی ہو کر گارتھا پر کیا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ گارتھا جاگ گئی ہے، لیکن گارتھا کشتی کے لیے کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھی۔ کندہ اگر زیادہ طاقت سے کشتی کے تختے پر پڑ جاتا تو تختہ درمیان سے ٹوٹ بھی سکتا تھا۔ البتہ اس نے کورا کے دونوں ہاتھوں کا وزن اپنے پیروں پر سنبھالا اور اپنے پاؤں اس کی بغل میں دے کر ایک زوردار پلٹی کھائی۔ کورا پوری قوت سے کشتی میں جا گری اور کشتی ایک جانب سے جھک گئی، لیکن گارتھا نے فوراً ہی اس پر حملہ آور ہونے کی بجائے اپنے آپ کو کشتی کے دوسرے رخ پر لے جا کر کشتی کے ایک سمت جھک جانے کے خطرے کو دور کیا تھا۔ اس دوران کورا اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ وہ بہترین جمناسٹر تھی، چنانچہ اس نے فضا میں ہی 2-3 کلا بازیاں کھائیں۔ اب وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ گارتھا سے ایک بہترین مقابلہ ہی اس کی زندگی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے دونوں پاؤں گارتھا کے سینے پر مارنے کی کوشش کی۔ کندہ اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن گارتھا نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور کسی چھپکلی کی طرح پرواز کرتی ہوئی کورا کی جانب بڑھی۔ اس کے دونوں پاؤں گارتھا کی بغل میں آ دبے اور گارتھا نے اس کو الٹ کر اس پر بوسٹن کریپ لگا دیا۔ اس کے حلق سے وحشت ناک چیخیں نکلنے لگیں، لیکن اب وہ ذہنی طور پر بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے وحشیانہ انداز میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر گارتھا کو خود سے گرانے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں اس کی ریڑھ کی ہڈی درمیان سے ٹوٹ گئی۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ہی کورا کے حلق سے ایک خوفناک آواز نکلی اور وہ تڑپنے لگی۔ گارتھا نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ کورا اپنے آدھے جسم کو سنبھال کر اٹھنے کی کوشش کرتی رہی اور اس کے حلق سے کربناک چیخیں بلند ہوتی رہیں۔ گارتھا دونوں ہاتھ باندھے خاموشی سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔
پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں جانتی تھی کورا کہ تجھ پر دیوانگی طاری ہو گئی ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ تجھے زندہ رکھوں، لیکن ایسی دیوانگی موت کی ہی کی جاتی ہے، اور جب تجھ پر موت نازل ہو چکی تھی تو تیرا زندہ رکھنا میرے لیے ناممکن تھا۔ تیری موت ہی میرے حق میں ہے، تیری موت سے مجھے فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ میں تیری لاش محفوظ رکھوں گی، اور جب میں جہاز تک پہنچوں گی تو جہاز والے میرے ساتھ ایک مردہ لڑکی کو بھی دیکھیں گے اور یہ اندازہ لگا لیں گے کہ میری کسی بات میں کوئی فریب نہیں ہے، ورنہ میں ایک لاش اپنے ساتھ لیے نہ پھرتی۔ میں یقیناً مصیبتوں کا شکار ہوں۔ ہاں تیری موت اس وقت مکمل طور پر میرے حق میں ہے۔ ہاں تیری موت اس وقت مکمل طور پر میرے حق میں ہے، اور تو بالکل فکر نہ کرنا، تو نے اپنا فرض بخوبی انجام دیا ہے، بہت عمدگی سے۔ گارتھا قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ کورا جان کنی کی کیفیت کا شکار تھی، اس پر موت طاری ہو رہی تھی۔ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جانے سے اس کے پورے جسم میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں، اور اس کے حلق سے مسلسل کراہیں نکل رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ ان کراہوں نے دم توڑنا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بے جان ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں۔ گارتھا نے آگے بڑھ کر نہایت محبت سے اس کی دونوں آنکھیں بند کر دیں اور اس کے جسم کو سیدھا کر کے کشتی میں لٹا دیا۔ پھر ہنستی ہوئی بولی، اب میں ایک مظلوم عورت لگ رہی ہوں، ایک ایسی مظلوم عورت جو سمندری حادثات کا شکار ہوئی ہے، اور اس کے لیے میرے پاس ایک بہترین کہانی تیار ہے، لیکن یہ کہانی سنانے کے لیے تو مجھے طویل عرصہ درکار ہوگا۔ اور سن کورا، یہ بات میں غلط نہیں کہہ رہی، ابھی میں اس جہاز تک جانے کی کوشش نہیں کروں گی۔ میں نے اس کے لیے مزید 5 دن مخصوص کیے ہیں، اور 5 دنوں کے بعد میں اپنا یہ سفر شروع کروں گی۔ وقت نے مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کیے بغیر کچھ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن میں ان ذمہ داریوں کو پورا کیے بغیر دم نہیں لوں گی۔ میرا نام گارتھا ہے۔ پچھلے چند روز سے گرمی بہت سخت پڑ رہی تھی۔ سورج طلوع ہوتا تو گرمی کا آغاز ہو جاتا، اور پھر پورا دن تپتا ہوا گزرتا۔ شاید یہ اس خطے کا خاصہ تھا، لیکن جہاز والوں کو اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ جہاز ایک بار پھر لنگر انداز تھا، اور غوطہ خور سمندر کھنگال رہے تھے۔ اس دوران کئی ایسی کارآمد چیزیں دریافت ہوئیں جو ریسرچ کے بعد بہت قیمتی تھیں، اور ان کے لیے غوطہ خوروں کو خصوصی طور پر ہدایت دی گئی تھی۔ لیبارٹری میں کام کرنے والے کشن داس اور دوسرے افراد ان تمام چیزوں کی چھان بین میں مصروف تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے بہترین رپورٹیں تیار کی تھیں۔ اسد شیرازی اور دردانہ ان دنوں خاص طور سے مصروف ہو گئے تھے، اور اسد شیرازی کو اس سفر میں پہلی بار اپنی کامیابی کا یقین ہوا تھا۔ جو اشیاء انہوں نے دریافت کی تھیں ان کی تفصیلات کو باقاعدہ کاغذی شکل دی گئی تھی، اور اس سلسلے میں یہ طے کیا گیا تھا کہ ان اشیاء کے سلسلے میں مہذب دنیا کو تفصیلات فراہم کی جائیں گی، اور اس کے لیے اسد شیرازی نے ایک طریقہ کار متعین کیا تھا۔ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جو جہاز پر سفر کرنے والوں کے لیے انوکھی ہوتی، لیکن بس کامیابی کے احساس نے سیاحی کو خوشی بخشی تھی۔ خاص طور سے امیر ارتقاء نے تمام افراد کو مبارکباد پیش کی تھی، اور خصوصاً اسد شیرازی کو، جسے اس کے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ صبح کے تقریباً 8:30 بجے تھے۔ جہاز کے کیبنوں میں سونے والے جاگتے جا رہے تھے، اور ہر طرف اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ برج پر جس شخص نے اس وقت کنٹرول سنبھالا ہوا تھا وہ دوربین میں نظریں جمائے روشن اور چمکدار دن میں دور دور تک سمندر دیکھ رہا تھا، اور اس کشتی کے بادبان اسی نے دیکھے تھے جو سمندر میں کافی فاصلے پر نظر آ رہی تھی۔ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے 3rd افسر نے پوری طرح جائزہ لینے کے بعد فوراً الارم بجا دیا، اور اخناتون کے مصر سے روانہ ہونے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ جہاز میں الارم بجایا گیا تھا۔ ہنگامی حالات پیدا ہو گئے، اور فوراً ہی صورتحال معلوم کرنے کے لیے کچھ لوگ دوڑ پڑے۔
ان میں کیپٹن ایڈگر بھی تھا، جس نے برج پر بیٹھتے ہی تھرڈ افسر سے صورتحال معلوم کی۔ کیپٹن ایڈگر نے بھی غور سے جائزہ لینا شروع کر دیا اور پھر دوربینوں کی مدد سے اس کشتی کو دیکھ لیا گیا۔ کھلے سمندر میں اور خاص طور سے ایسے علاقے میں کسی کشتی کا وجود ناقابل یقین تھا۔ چنانچہ کیپٹن ایڈگر نے فوراً ہی کارروائیاں شروع کر دیں۔ صورتحال معلوم کرنے کے لیے آنے والوں کو اس نے تفصیلات بتائیں اور بہت سے لوگ عرشے پر جمع ہو گئے، جہاں سے دوربینوں کی مدد سے اس کشتی کو دیکھا جانے لگا۔ اس دوران ایڈگر نے فوراً ہی ایک سٹیمر سمندر میں اتارنا شروع کر دیا تھا۔ اسد شرازی اٹھ کر اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ عملے کے چند افراد کو سٹیمر میں پہنچایا گیا اور اس کے فوراً بعد ہی سٹیمر اس کشتی کا رخ اختیار کر کے آگے بڑھ گیا۔ اسد شرازی اور ایڈگر دوربین کی مدد سے مسلسل کشتی کو دیکھ رہے تھے اور اس کے بارے میں آپس میں تبصرے بھی کرتے جا رہے تھے۔ ایڈگر نے کہا، اس کشتی کا خصوصاً ان سمندروں میں نظر آنا ناقابل یقین ہے۔ فرض کیجئے اگر کسی سمندری جہاز کو حادثہ پیش آیا ہے یا کوئی اور ایسا ہی واقعہ ہوا ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کشتی ان علاقوں تک کیسے پہنچ گئی۔ ہم سمندری سفر کے راستے سے بہت دور ہٹ آئے ہیں۔ اسد شرازی نے اس سلسلے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس کے دل میں ہمدردی کا سمندر موجزن تھا اور وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ بد نصیب کشتی کے مسافر کون ہیں۔ آہستہ آہستہ کشتی واضح ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بہت بڑی نہیں تھی اور دور ہی سے انتہائی خستہ حال نظر آ رہی تھی۔ کشتی میں کوئی ایسا فرد نظر نہیں آ رہا تھا جو امداد کا طالب ہو، یا تو اس میں جو افراد موجود تھے وہ ہلاکت کا شکار ہو چکے تھے یا پھر کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ تاہم وہ اس کے قریب پہنچنے کا فیصلہ بدل نہیں سکتے تھے۔ سمندر میں سٹیمر کی رفتار تیز کر دی گئی تاکہ جلد از جلد کشتی کے نزدیک پہنچا جا سکے۔ کشتی اب ان سے بہت مختصر فاصلے پر رہ گئی تھی۔ چنانچہ سٹیمر کا انجن بند کر دیا گیا اور پھر سٹیمر آہستہ آہستہ کشتی سے جا لگا۔ نہایت مہارت کے ساتھ سٹیمر کو کشتی سے جوڑ دیا گیا تھا اور ایسے ذریعے استعمال کیے جانے لگے جن سے کشتی سٹیمر سے منسلک ہو جائے۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی کیپٹن ایڈگر اور اسد شرازی نے کشتی میں چھلانگ لگا دی اور ان کی نظروں نے دو انسانی جسموں کو دیکھا جو بے سدھ پڑے ہوئے تھے۔ پوری کشتی میں اتنا سخت تعفن پھیلا ہوا تھا کہ ان کے سانس بند ہونے لگے اور یہ تعفن یقیناً انسانی گوشت کے سڑنے کا تھا۔ انہوں نے اپنی ناکیں بند کر لیں اور صورتحال کا جائزہ لینے لگے۔ کیپٹن ایڈگر نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو دیکھا جو زندگی سے محروم ہو چکی تھی اور اس کا چہرہ بھیانک ہوتا جا رہا تھا۔ پورا جسم پھول گیا تھا، لیکن دوسری لڑکی کسی حد تک بہتر کیفیت میں نظر آ رہی تھی۔ اسد شرازی نے آگے بڑھ کر دوسری لڑکی کی نبض کو چیک کیا تو اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، یہ زندہ ہے کیپٹن، یہ زندہ ہے۔ کیپٹن بھی اس کے قریب پہنچ گیا اور پھر ان دونوں نے کسی کی مدد کے بغیر لڑکی کو کشتی سے اٹھا کر سٹیمر تک پہنچا دیا اور فوراً ہی سٹیمر کا رخ بدل دیا اور سٹیمر کشتی سے دور ہوتا چلا گیا۔ کیپٹن ایڈگر اور اسد شرازی لڑکی کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس کے بارے میں وہ ابھی تک کوئی رائے قائم نہیں کر پائے تھے۔ البتہ سٹیمر کو تیز رفتاری سے چلنے کی ہدایت کر دی گئی تھی تاکہ لڑکی کو جلد سے جلد جہاز پر لے جا کر طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ اس کا لباس بہت بوسیدہ تھا، البتہ یہ اندازہ انہوں نے ضرور لگایا تھا کہ اس کی زندگی فوری طور پر خطرے میں نہیں ہے۔ کشتی کے بارے میں بھی یہ لوگ کوئی صحیح اندازہ قائم نہیں کر پائے تھے۔ کشتی اس قسم کی نہیں تھی جیسی جہازوں پر موجود ہوا کرتی ہے۔ اس سے انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ لڑکی کسی سمندری جہاز کے حادثے کا شکار نہیں ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ اس کی معمولی سی کشتی میں کھلے سمندر میں کیا کر رہی تھی۔ لیکن یہ سب باتیں بعد کی تھیں، پہلے اس کی زندگی بچانے کی کوشش کرنی تھی۔ ادھر جہاز پر تمام انتظامات پورے تھے، چنانچہ جہاز کے ہسپتال کے ڈاکٹر عرصے پر موجود تھے۔ اسٹریچر وغیرہ منگوا لیے گئے تھے۔
اسٹیمر کو فوراً ہی اوپر اٹھا لیا گیا۔ اسد شرازی اور کیپٹن ایڈگر نے لڑکی کو اسٹریچر پر منتقل کر دیا اور اسے فوری ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے ہسپتال میں اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ لڑکی کا ہر طرح سے معائنہ کیا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سب ڈاکٹروں کے پاس پہنچ گئے۔ ڈاکٹر کارروائی میں مصروف تھے۔ لڑکی کو تمام ضروری طبی امداد فراہم کر دی گئی تھی اور اب وہ آنکھیں بند کیے گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر تیمور نے بتایا، بہت طاقتور اور قوت مدافعت رکھنے والی لڑکی ہے۔ اسے کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچا، یہ صرف سمندری صعوبتوں کا شکار ہے۔ آپ کے خیال میں اسے کوئی خاص نقصان تو نہیں پہنچے گا ڈاکٹر؟ امیر ارتقا نے سوال کیا۔ میرا خیال ہے نہیں۔ ان انجیکشنوں کے زیر اثر وہ کچھ دیر سوتی رہے گی، پھر اسے ہلکی غذا دی جائے گی۔ البتہ لباس کا بندوبست ضرور کر دیں۔ جو سمندری ہواؤں کا شکار ہو چکا ہے، اس کا بندوبست ابھی ہو جاتا ہے، امیر ارتقا نے کہا، اور پھر اس نے ہدایت دے کر اپنے حرم سے لڑکی کے لیے ایک نیا لباس منگوا دیا اور یہ انتظام بھی کر دیا کہ اس کا لباس بھی تبدیل ہو جائے۔ لڑکی کی زندگی بچا لی گئی تھی۔ البتہ ڈاکٹروں کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ جیسے ہی ہوش میں آئے انہیں اطلاع کر دی جائے۔ اسد شرازی اور دردانہ ایک گوشے میں جا کھڑے ہوئے اور دردانہ اسد شرازی سے تفصیلات معلوم کرنے لگی۔ ایسے حادثے اکثر پیش آتے رہتے ہیں۔ لڑکی ہوش میں آ کر ہی بتا سکے گی کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا۔ دردانہ گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ جہاز کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اسد شرازی کارکردگی سے بے حد مطمئن تھے۔ اس نے دردانہ سے کہا، اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں دردانہ کہ جو رپورٹیں مجھے فراہم ہوئی ہیں انہیں میں اپنے ادارے تک پہنچا دوں۔ کیا آپ نے اس کے لیے کوئی انتظام کر رکھا ہے؟ دردانہ نے سوال کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اب ہمیں کچھ عرصہ کے بعد کسی آبادی کا رخ کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی سمندر میں کافی دن صرف ہو گئے ہیں۔ جی سر، ویسے ایک سوال میرے ذہن میں بار بار گردش کرتا ہے، وہ یہ کہ جو چیزیں سمندر سے برآمد ہوئی ہیں ان کے بارے میں کیا کوئی ایسی مؤثر رپورٹ ملی ہے جسے ہم قابل اعتماد کہہ سکیں؟ ہاں، چند ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم خصوصی طور پر ریسرچ کے لیے پیش کر سکتے ہیں اور ان کے نتائج نہایت شاندار برآمد ہوں گے۔ ابھی تک نیلی پتیوں کا معاملہ اور ان پتھروں کے ٹکڑوں کا مسئلہ پر اسرار ہے، اور اس کے بارے میں کوئی ایسی رپورٹ ہماری لیبارٹری آفیسر نے نہیں دی ہے جو قابل غور ہو، جبکہ شبان ان کے بارے میں عجیب و غریب انکشافات کر چکا ہے۔ دراصل آپ سے اس سوال کا مقصد یہی تھا سر، میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہماری لیبارٹری صحیح رپورٹ نہ پیش کر سکی تو کیا خود آپ انہیں محفوظ رکھنا پسند کریں گے؟ میرا مقصد ہے کہ عام لوگوں کے علم میں نہیں لائیں گے۔ اسد شرازی اس بارے میں غور کرنے لگا، پھر اس نے کہا، اصولی طور پر تو یہ دیانتداری کے خلاف ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس طرح شبان کو منظر عام پر لانا پڑے گا۔ میری ایک رائے ہے سر، پروفیسر سے آپ اس سلسلے میں اور مشورہ کر لیں اور اگر مناسب سمجھیں تو انہیں اصل صورتحال بتا دیں۔ یعنی کہ یہ شبان؟ نہیں سر، شبان کے بارے میں تقریباً تمام تفصیلات لوگوں کو معلوم ہو چکی ہیں، اور اب شبان سمندر میں جو کچھ کر رہا ہے اس سے یہ اندازہ بھی لوگوں نے لگا لیا ہوگا کہ وہ غیر معمولی طور پر سمندر کی دنیا سے دلچسپی رکھتا ہے۔ ہم اب اس جہاز پر موجود لوگوں سے تقریباً مطمئن ہو چکے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ آپ شبان کے بارے میں تمام تر تفصیلات بتا دیجئے، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ پانی میں کیسی کیسی کیفیتوں کا حامل ہے، لیکن ہم اس کی دریافت کی ہوئی اشیاء کو ریسرچ کے لیے تو پیش کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارا مقصد بالکل ہی تاریکی میں چلا جائے گا۔ ان تمام لوگوں کے علاوہ اور کوئی ایسا ساتھی بھی نہیں ہے ہمارا جس سے ہم اپنے طور پر کچھ گفتگو کر سکیں یا کام کرا سکیں۔ اسد شرازی دردانہ کی باتوں پر غور کرنے لگا، پھر اس نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، ویسے بھی میرا خیال ہے کہ یہاں کوئی ایسا فرد موجود نہیں ہے جو شبان کے لیے نقصان کا باعث ہو، اور اگر ایسا ہوا تو بعد میں ہم اس کا بھی کوئی نہ کوئی سدباب تلاش کر لیں گے۔ شبان کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟
وہ یہاں مطمئن ہے؟ بہت مطمئن ہے۔ سمندر تو اس کی زندگی ہے، مگر اس پر جو پابندیاں عائد ہیں ان کے سلسلے میں وہ کبھی کبھی الجھتا نظر آتا ہے۔ ویسے ان دنوں پروفیسر کی لڑکی سے اس کی خاصی دوستی ہے۔ شرازی ہنسنے لگا، پھر بولا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ عورت کی دنیا کا انسان نہیں ہے۔ نہیں سر، آپ کا یہ خیال غلط ہے۔ جوانی کی عمر میں ہے اور ایسی عمر بھٹکانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ لیکن تم نے جاپان کے بارے میں مجھے جو تفصیلات بتائی تھیں وہ تو بڑی حوصلہ بخش تھیں۔ جی سر، وہ صاحب کردار انسان ہے۔ میں نے اس پر جس قدر گہری نگاہ رکھی ہے آپ کو یقیناً اس کا اندازہ ہوگا۔ وہ بھٹکنے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اس کے دل میں بالکل ہی تاریکی نہیں ہے اور وہاں کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے۔ دردانہ کو دراصل وہ تصویر یاد آ گئی تھی جو آج بھی شبان کے سامان کی زینت تھی، اور کبھی کبھی دردانہ چوری چھپے دیکھ لیا کرتی تھی کہ شبان اس تصویر کو سامنے رکھے اسے عجیب سی نگاہوں سے گھور رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات دردانہ کو اس پر افسوس بھی ہوتا تھا کہ شبان کی نگاہوں میں جو تصویر تھی وہ ایسی کہ جسے صرف خیالی تصویر کہا جا سکتا ہے۔ اگر کہیں یہ مسئلہ ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا تو ہو سکتا ہے شبان کی شخصیت میں کوئی جھول پیدا ہو جائے، لیکن وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکی تھی۔ اسد شرازی اس کا مسئلہ قبول کر کے مطمئن ہو گیا تھا۔ ویسے بھی وہ الجھن سی محسوس کرتا تھا، کیونکہ شبان کو اس طرح چھپانا پڑتا تھا جیسے وہ کوئی بہت ہی نایاب اور قیمتی شے ہو، اور بعض اوقات یہ کام مشکل ہو جاتا تھا۔ لیکن طریقہ کار بہتر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو مشکوک کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اسی شام اس کی ملاقات پروفیسر سے ہو گئی۔ وہ عرشے پر ٹہل رہا تھا۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنی لیبارٹری سے باہر آتا ہو، اکثر تنہا ہی رہتا تھا۔ اس وقت بھی اسد شرازی نے دور سے اسے دیکھا اور اس کی جانب بڑھ گیا۔ پروفیسر قدموں کی آہٹ سن کر چونکا اور پھر رک کر اسد شرازی کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خاموش کیفیت تھی، اور اسد شرازی مسکراتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ ہیلو پروفیسر۔ ہیلو مسٹر شرازی، کہیے کیا حال چال ہیں؟ ہم سب ٹھیک ہیں پروفیسر۔ اچھا ہوا آپ سے اس وقت ملاقات ہو گئی۔ کچھ دنوں سے میں آپ سے کچھ باتیں کرنے کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ اب تک جو چیزیں ہمیں سمندر سے ملی ہیں انہیں اپنے ادارے کو منتقل کر دوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی آبادی کا رخ کیا جائے تاکہ وہاں مزید کچھ کام ہو سکے، اور ان کی تفصیلات اخبارات کو دے دی جائیں۔ نہ صرف اخبارات کو دے دی جائیں بلکہ ان اداروں کو بھی اس سے مطلع کیا جائے جو اس سلسلے میں کہیں کہیں کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایسے 6 اداروں کا پتہ دے سکتا ہوں جو مخلصانہ طور پر اس سلسلے میں مصروف عمل ہیں۔ میں آپ کی قیمتی معلومات سے ضرور استفادہ کروں گا، لیکن میرا خیال ہے ابھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ میرے ذہن میں تو بہت سے خیالات ہیں جنہیں عمل میں لانا میری زندگی کی اولین خواہش ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسد، جس طرح تمہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے اس سے یہ بات بخوبی محسوس کی جا سکتی ہے کہ آئندہ چل کر اس سلسلے میں بہت سے ایسے اقدامات بھی ہوں جو انتہائی کارآمد ہوں۔ گویا آپ ان تمام کوششوں سے مطمئن ہیں؟ 100%۔ ورنہ میں اپنے گھر میں سب سے زیادہ مطمئن تھا، اور اگر یہاں آ کر مجھے میری پسند کا کام نہ ملتا تو شاید میں واپس جانے کے بارے میں سوچتا۔ آپ نے میری بڑی ہمت افزائی کی ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ انسانیت کی بقا کے لیے اگر ایک بھی ایسی چیز انسانیت کے حوالے کر دی جائے جو اس کے لیے کارآمد ہو تو میں سمجھتا ہوں آپ کا کام پورا ہو جاتا ہے، جبکہ آپ تو ایسی بہت سی نادر اشیاء کے حصول میں مختصر وقت میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیے، بعض لوگوں نے صرف ایک چیز ایجاد کی اور زندہ جاوید ہو گئے۔ آپ اس وقت کی طبی دنیا کو ایک ایسا تحفہ دے رہے ہیں جو ناقابل یقین ہوگا۔ پروفیسر، آپ کو میں خصوصاً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ایجاد کی بنیاد کیا ہے۔ اگر آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں مسٹر اسد تو مجھے خوشی ہوگی۔ آپ نے میرے ساتھ نوجوان شبان کو دیکھا ہوگا۔
جسے کیپٹن ایڈگر نے اپنا نائب مقرر کیا ہے؟ کیوں نہیں، وہ بڑا ہونہار نوجوان ہے اور میری نگاہوں نے اسے بہت دور تک دیکھا ہے۔ آپ کی دور رس نگاہوں کی داد دیتا ہوں پروفیسر۔ میرے لیے در حقیقت اس سلسلے میں آپ کو اپنا رازدار بنانا بے حد ضروری تھا۔ اس کی کہانی تو میں منظر عام پر لے ہی آیا ہوں، یعنی یہ کہ وہ کسی طرح مجھے انوکھے انداز میں دستیاب ہوا اور کس طرح میں نے اس کی پرورش کی۔ اس دوران پروفیسر ایسے واقعات ہوتے رہے جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کچھ لوگ اس کی سمندری مہارت سے فائدہ اٹھا کر اس کا حصول چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اسے عام نگاہوں سے پوشیدہ رکھا اور اس کے بارے میں تفصیلات عام نہیں کیں۔ بچپن ہی سے وہ سمندر کا شوقین ہے اور زیر سمندر یا سطح سمندر پر اس قسم کی تیراکی کا مظاہرہ کرتا ہے جو عام انسان سے بعید ہے۔ ان دنوں بھی وہ سمندر کے نیچے جاتا ہے تو اسی قسم کے مظاہرے کرتا ہے۔ اس کی یہ بے پناہ صلاحیت دیکھ کر ہی میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں، اور اسی بنیاد پر اس ادارے کا قیام عمل میں آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسا ماہر اگر اس کی رہنمائی کرے تو ہو سکتا ہے ہمیں سمندر کچھ ایسی اہم معلومات حاصل ہو جائیں جو دنیا کے لیے بہت بڑی حیثیت رکھتی ہوں۔ اگر آپ میری یہ رہنمائی قبول کرتے ہیں اسد شرازی، تو میں بھی اس کام کے لیے خود کو پیش کرتا ہوں۔ آپ نے یہ تفصیلات مجھے بتا دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیگائے راز میں رہے تو یہ آپ کے پاس میری امانت ہے۔ میں اس کے ساتھ زیر سمندر جا کر معلومات حاصل کر سکتا ہوں۔ آپ پروفیسر، آپ؟ ہاں، مجھے بھی سمندر سے عشق رہا ہے اور ایک طویل عرصہ میں نے اسی میں گزارا ہے۔ آپ کو اس کا علم تو ہو ہی چکا ہوگا۔ اب اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے بے حد خوشی ہوگی اس کے ساتھ سمندروں میں جاتے ہوئے۔ اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف آپ کا تعاون حاصل کرنے کے بعد میں اپنا مقصد پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میری طرف سے مکمل تعاون کی پیشکش ہے مسٹر اسد شرازی۔ ابھی وہ دونوں یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ایک خلاصی ان کے پاس پہنچ گیا۔ سر، ڈاکٹروں نے اطلاع دی ہے کہ لڑکی ہوش میں آ گئی ہے۔ اگر آپ پسند کریں تو ہسپتال جا کر انہیں دیکھ لیجئے گا۔ امیر ارتقا، کیپٹن ایڈگر وغیرہ وہیں موجود ہیں۔ آئیے پروفیسر، چلتے ہیں، اسد شرازی نے کہا، اور وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ اسد شرازی پروفیسر سے ہونے والی گفتگو سے بے حد مطمئن تھا۔ ہسپتال میں مجمع لگا ہوا تھا، تمام ہی لوگ موجود تھے۔ ڈاکٹر تیمور لڑکی کے بارے میں تفصیلات بتا رہے تھے۔ لڑکی ایک بستر پر آدھے جسم سے دراز تھی، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ امیر ارتقا نے اسے جو لباس پیش کیا تھا، اس لباس کو پہننے کے بعد اس کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر تیمور نے ان لوگوں کو بتایا، لڑکی بالکل معتدل حالت میں ہے، لیکن اس کی زبان بند ہے، اس کی آنکھیں حیران ہیں۔ جو کچھ اس پر بیتی ہے، اس کے گہرے اثرات اس کے ذہن پر ہیں۔ یہ رفتہ رفتہ ہی اعتدال پر آ سکتی ہے، اور میں اس سلسلے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کتنا وقت لگ جائے گا۔ ویسے اب وہ جسمانی طور پر بالکل تندرست ہے اور اسے ہسپتال میں رہنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس کی دیکھ بھال کی جاتی رہے گی اور ابھی جن دواؤں کی ضرورت ہوگی وہ اسے استعمال کرائی جائیں گی۔ اس کے لیے کسی نگران کو مقرر کر کے تمام تر بندوبست کر دیے جائیں تو بہتر ہوگا۔ امیر ارتقا ہاشمی نے کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے کوئی کیبن دے دیں، کیپٹن ایڈگر اور کسی کو اس کی خدمت پر مامور کر دیں۔ یہی مناسب ہے۔ کیا ہم اس سے گفتگو کر سکتے ہیں ڈاکٹر؟ اگر اس کے ذہن پر زور نہ ڈالیں تو بہتر ہے۔ ایک آدھ دن اور رک جائیں، پھر آپ اس سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر تیمور سے مشورہ کرنے کے بعد لڑکی کو ایک کیبن میں منتقل کر دیا گیا اور ایک عورت کو اس کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ امیر ارتقا نے کہا، اسد شرازی کا خیال ہے کہ اب یہ سمندری علاقہ چھوڑ کر آبادی کا رخ کیا جائے تاکہ سمندر سے حاصل ہونے والی اشیاء کو اس کی جگہ بھیج دیا جائے، اور اس لڑکی کو بھی ہم وہاں چھوڑ دیں گے تاکہ وہ جہاں بھی چاہے چلی جائے۔ یہ کام مشکل نہیں ہوگا، امیر ارتقا نے کہا۔ اخناتون نے ایک بار پھر لنگر اٹھا دیے اور آگے بڑھنے لگا۔
یہ پروگرام ضرور بنا تھا کہ اب کسی آبادی تک پہنچنا چاہیے، لیکن اس سلسلے میں جلد بازی کا کوئی مظاہرہ نہ کیا گیا۔ ویسے بھی سمندری دنیا اس قدر خوبصورت اور حسین ہے کہ کوئی بھی اس سے نہیں اکتاتا۔ ہر صبح کا آغاز کسی جد و جہد سے ہوتا تھا اور ہر شام اپنے اندر بے پناہ دلکشی لیے رات کی آغوش میں پہنچ جاتی تھی۔ کوئی بھی غیر مطمئن نہیں تھا اور سب ہی اپنے اپنے طور پر اپنی تفریحات میں مشغول تھے۔ کبھی کبھی دلچسپ شاموں کا انعقاد ہوتا تھا اور رقص و موسیقی کی محفلیں جم جاتی تھیں۔ جو انتظامات امیر ارتقا نے کیے تھے وہ سبھی کے لیے باعث دلچسپ تھے۔ اس طرح سے یہ تفریحی شعبہ امیر ارتقا نے سنبھال لیا تھا۔ اس شام خصوصی طور پر سمندر سے آنے والی کے لیے اہتمام کیا گیا تھا۔ اس کی حالت اب کافی بہتر تھی۔ آنکھوں کی حیرانی میں کسی قدر کمی واقع ہو گئی تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی کسی سے گفتگو نہیں کی تھی۔ شام کو جب رقص و موسیقی کی محفل جمی اور طرح طرح کے کھیل تماشے ہونے لگے تو خصوصی طور پر اسے بھی مدعو کیا گیا۔ وہ بہت ہی نرم فطرت اور ہر ایک سے تعاون کرنے والی تھی۔ جو بھی اسے جو حکم دیتا وہ اس کی تعمیل کرنے سے ذرا بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتی تھی۔ کرسی پر بیٹھی وہ در حقیقت ایک ملکہ معلوم ہو رہی تھی، اور کچھ فاصلے پر ان تفریحات میں مگن امیر ارتقا کی نگاہیں کئی بار اس کی جانب اٹھ چکی تھیں۔ کیپٹن ایڈگر ان کے قریب ہی موجود تھا۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا، کیا تمہیں یہ سب کچھ پسند نہیں ہے؟ جواب میں اس عورت نے نگاہیں اٹھائیں اور کیپٹن کو دیکھنے لگی۔ پھر اس کے ہونٹوں میں کپ کپاہٹ سی بیدار ہوئی اور اس نے آہستہ سے کہا، کیوں نہیں؟ ایڈگر اچھل پڑا۔ یہ اس کے منہ سے نکلنے والے پہلے الفاظ تھے۔ کیپٹن کو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے نرم اور محبت بھرے لہجے میں کہا، ہماری خواہش ہے کہ ہم یہاں اپنے اس جہاز میں تمہیں دنیا کی ساری سہولتیں فراہم کر دیں اور تمہیں تمہاری خوشیاں واپس کر دیں۔ کیا تمہیں گزرنے والے وہ لمحات یاد ہیں جن میں تم نے سمندر میں سفر کا آغاز کیا تھا؟ اس نے سادہ سادہ سی نگاہوں سے کیپٹن ایڈگر کو دیکھا اور بولی، مجھے کچھ یاد نہیں آتا۔ میں اس دوران تم لوگوں کی محبتوں کو اور کوششوں کو دیکھتی رہی ہوں اور یاد کرتی رہی ہوں کہ میں کون ہوں، تمہارے درمیان کیسے ہوں۔ لیکن اس کے چہرے پر بے چینی کے آثار نظر آنے لگے اور ایک عجیب سا دکھ اس کی آنکھوں میں نمودار ہو گیا۔ ایڈگر نے چاروں طرف دیکھا۔ اتفاق سے اس وقت کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ دوسرے لوگوں کو اس حیرت ناک واقعے کا علم ہوا ہے یا نہیں کہ اس نے بولنا شروع کر دیا۔ کسی کو اپنی جانب متوجہ نہ پا کر ایڈگر نے کہا، تم اپنے آپ کو بالکل پرسکون رکھو۔ تم اپنے گہرے دوستوں میں ہو اور سب ہی تمہاری بہتری کے خواہش مند ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں تمہارا۔ در حقیقت میرے ساتھ جو کچھ یہاں کیا جا رہا ہے وہ ناقابل یقین ہے، لیکن بس ایک تکلیف ہے مجھے۔ یہ یاد نہیں آ رہا کہ میں کون ہوں، میرا ماضی کیا ہے۔ بہت بار میرا جی چاہا کہ تم سے باتیں کروں، لیکن اپنے بارے میں سوچتے ہوئے میرے دل میں عجیب طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ ایڈگر بے پناہ خوش ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت عجیب بچوں کی سی خوشی محسوس کر رہا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ پہلی بار اس سے ہم کلام ہوئی ہے۔ تب اس نے آہستہ سے کہا، کیا میں تمام لوگوں سے تمہارا تعارف کراؤں؟ ابھی نہیں۔ دیکھو وہ کیسا رقص کر رہا ہے، اسے دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ اس نے کہا۔ اس کی آواز بھی بے حد دلکش اور مترنم تھی۔ ایڈگر سوچنے لگا کہ وہ بے پناہ پرکشش ہے اور دلوں کو موہ لینے والا سحر رکھتی ہے۔ تب ہی اتفاقیہ طور پر امیر ارتقا کی نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئیں۔ اس نے فاصلے کے باوجود یہ محسوس کر لیا تھا کہ سمندر سے نکلنے والی ایڈگر سے گفتگو کر رہی ہے۔ وہ حیران ہو کر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایڈگر کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے عورت کو دیکھا اور پھر ایڈگر سے بولا، کیا تم اس سے گفتگو کر رہے تھے؟ ہاں، یہ مجھ سے باتیں کر رہی ہیں۔ اوہ ویری گڈ،
اس کا مقصد ہے کہ اب ان کی حالت بالکل بہتر ہو گئی ہے۔ خاتون، کیا آپ ہمیں اپنے بارے میں بتانا پسند کریں گی؟ ایڈگر نے فوراً ہی ارتقا ہاشمی کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنا ماضی یاد نہیں آ رہا اور یہ اس کے لیے بہت دکھی ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ یادداشت متاثر ہوئی ہے، امیر ارتقا نے کہا۔ ابھی انہیں ان کا ماضی یاد دلانے کی کوشش کرنا مناسب بھی نہیں ہوگا، ایڈگر نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ خاتون، آپ ان تفریحات سے لطف اندوز ہوں۔ کچھ پینا پسند کریں گی آپ؟ عورت نے خاموشی سے نگاہیں اٹھائیں، امیر ارتقا کو دیکھا اور پھر خاموش ہو گئی۔ غالباً وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ اسے کیا پینا چاہیے۔ میرے خیال میں خاتون کے لیے اس وقت کافی مناسب رہے گی۔ ویسے آپ کو اپنا نام بھی یاد نہیں؟ ایڈگر بولا۔ نام؟ اس نے مدھم سے لہجے میں کہا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ امیر ارتقا گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا یہاں رکنا غیر مناسب سا تھا، چنانچہ وہ اپنی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ رات گئے تک یہ ہنگامہ جاری رہا اور اس کے بعد ختم کر دیا گیا۔ کھانے کا وقت ہو گیا تھا، چنانچہ اجتماعی طور پر کھانا کھایا گیا اور پھر سب آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کیبنوں کی جانب چل پڑے۔ گارتھا مطمئن تھی۔ اس نے جس کھیل کا آغاز کیا تھا وہ بڑی خوبی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ بے شک اس نے سمندر میں کئی تکلیف دہ دن گزارے تھے جنہوں نے اسے جسمانی طور پر نڈھال کر دیا تھا، لیکن اس کے ذہن پر ذرا برابر اثر نہیں ہو سکا تھا۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بے پناہ طاقتور تھی اور جانتی تھی کہ اپنے کھیل کو اسے کس طرح آگے بڑھانا ہے۔ کورا کی لاش اس نے اپنے پاس محفوظ رہنے دی تھی۔ دوسرے ہی دن سے کورا کا جسم سڑنا شروع ہو گیا تھا، لیکن گارتھا جانتی تھی کہ یہ لاش اس کے لیے کس قدر معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ کورا کے سلسلے میں اسے کوئی تکلیف یا افسردگی نہیں تھی، کیونکہ کورا نے اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی، اور پھر گارتھا کو اس کی موت کے بعد کچھ اور بھی احساس ہوا تھا۔ جو پروگرام اس نے اپنے ذہن میں ترتیب دیا تھا، کورا کی وجہ سے اس میں دقتیں بھی پیش آ سکتی تھیں۔ جہاز میں بے شمار افراد ہوں گے اور ان کے ساتھ اسے جو طریقہ کار اختیار کرنا ہے، ممکن ہے کورا اسے کنٹرول نہ کر پائے اور اس کا راز فاش کر دے۔ اس لیے کورا کی زندگی اس لحاظ سے بھی کچھ خطرناک محسوس کی جا رہی تھی۔ لیکن کورا کی موت کے بعد سارے مسائل حل ہو گئے تھے۔ گو کشتی میں تعفن پھیلا ہوا تھا، لیکن گارتھا نے اسے بڑی ہمت کے ساتھ برداشت کیا تھا اور مزید 3 دن گزار دیے، یہاں تک کہ اسے جہاز نظر آ گیا تھا اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ جہاز والوں نے اس کی خواہش کے مطابق ہی یہ سارا عمل کیا تھا اور اس کے بعد گارتھا کی اداکاری قابل دید تھی۔ اس نے ان لوگوں کو ذہنی طور پر اتنا متاثر کر لیا تھا کہ ایک ایک شخص اس کے لیے ہمدردی کا سرچشمہ بن گیا تھا۔ گارتھا یہی چاہتی تھی اور یہاں آ کر پورے طور پر مطمئن تھی۔ اس نے ایک لمحہ بھی بے مقصد نہیں گزارا تھا اور اس دوران مسلسل اپنے کام میں مصروف تھی، یعنی جہاز پر موجود تمام افراد کی شناخت، ان کی حیثیت کے بارے میں اندازہ۔ اس نے شبان کو بھی دیکھا تھا اور ایک نگاہ میں اسے پہچان لیا تھا۔ یہی وہ نوجوان تھا جس کے حصول کے لیے اس کھیل کا آغاز ہوا تھا، لیکن اب گارتھا نے اپنا سارا پروگرام بدل دیا تھا اور اس کی وجہ اوشن ٹریجر کی جانب سے پوائنٹ 7 پر ہونے والی کارروائی تھی، جسے گارتھا نے اپنی توہین محسوس کیا۔ اگر کوئی عام عورت ہوتی تو ان لمحات کو یہ سوچ کر ٹال جاتی کہ اوشن ٹریجر کے سلسلے میں ٹورناڈو نے جو تفصیلات بتائی تھیں، ان کے تحت اوشین ٹریجر ان پوائنٹس پر پوری طرح کنٹرول نہیں رکھتا تھا، بلکہ یہاں آباد لوگ اپنے طور پر بھی کچھ کارروائیاں کر لیتے تھے، لیکن اس کے لیے اوشن ٹریجر کو پہلے سے گارتھا کو مطلع کرنا ضروری تھا۔ وہ ذہنی طور پر اسی قسم کی عورت تھی کہ اگر ایک بات اس کے ذہن میں جم جائے تو اسے نکالنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ اس نے بدستور کیپٹن ٹورناڈو کا تعاون حاصل کر رکھا تھا اور اوشن ٹریجر کا پروگرام بھی یہی تھا، لیکن اب وہ اوشن ٹریجر کے پروگرام سے متفق نہیں تھی۔
اٹلی میں اس کا ادارہ بہتر نگرانیوں میں چل رہا تھا اور اسے کوئی زوال نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہاں جو انتظامات اس نے کیے ہیں اور گرینا نے یہاں سے روانہ ہونے کے بعد مزید جو انتظامات کیے ہوں گے، ان سے اس ادارے کو کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ باقی نہیں رہ گیا ہوگا۔ جہاں تک اوشن ٹریجر کا معاملہ ہے تو گارتھا نے یہ سوچا تھا کہ اسے سنبھالنے کے لیے وہ یقینی طور پر بہترین اقدامات کر سکے گی۔ البتہ ٹورناڈو کے سلسلے میں اسے تھوڑی سی تشویش تھی کہ وہ مسلسل جہاز کا تعاقب کر رہا ہے اور اس بات کا متمنی ہے کہ اسے معلومات فراہم کی جائیں۔ اوشن ٹریجر نے نئے پروگرام میں جو تبدیلیاں کی تھیں اس کے سلسلے میں بھی گارتھا ذہنی طور پر غیر مطمئن تھی، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اوشن ٹریجر کو یہ حق نہیں حاصل تھا کہ جس کام کے لیے اس نے گارتھا کو مخصوص کیا تھا اس میں تبدیلی کر کے اپنے طور پر کوئی لمبا پروگرام ترتیب دے لے جو گارتھا کی منظوری کے بغیر ہو۔ اس طرح بھی گارتھا کی توہین کی گئی تھی اور گارتھا نے ساری باتوں کا انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جہاز پر آنے کے بعد اس نے جو کچھ دیکھا تھا اسے حیرت ہوئی تھی اور کافی دلچسپی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ اخناتون پر اس قدر اعلیٰ طریقہ سے انتظامات کیے گئے ہوں گے اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ حالانکہ ابھی صرف سرسری جائزہ لیا تھا اور اسے مزید تفصیلات معلوم نہیں تھیں، لیکن جو اندازے اس نے قائم کیے تھے وہ 100% درست تھے۔ گارتھا اب یہ سوچنے میں مصروف تھی کہ اپنی یہ اداکاری ترک کر کے اسے عمل کے میدان میں آ جانا چاہیے، اور اس کے لیے اس نے بہت سے فیصلے کیے تھے۔ چنانچہ کیپٹن ایڈگر سے پہلی بار لب کشائی کا مقصد یہی تھا کہ اب وہ اپنی قوت گویائی کو واپس لے آئے تاکہ ان لوگوں سے زیادہ قریب ہونا نصیب ہو سکے، اور جب اس کام کا آغاز ہو گیا تھا تو اب اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں تھی۔ چنانچہ اس رات کو اس نے کچھ نئے فیصلے کیے اور دوسرے دن صبح اپنی اس خادمہ سے کہا کہ وہ باہر جانا چاہتی ہے۔ خادمہ بھی اس کے منہ سے الفاظ سن کر بے چین ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اس نے گارتھا کو تیار کیا اور گارتھا اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ جہاز پر معمولات جاری تھے۔ کیپٹن ایڈگر ہی نے دور سے اسے دیکھا اور تیزی سے اس کی جانب بڑھ آیا۔ پھر وہ گارتھا کے قریب پہنچ گیا اور اس نے مسکراتے ہوئے اسے صبح بخیر کہا۔ گارتھا کے انداز میں ایک نرم سی مسکراہٹ پیدا ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں آپ کو کس نام سے مخاطب کروں جناب؟ اوہو، میرا نام ایڈگر مورالس ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ گارتھا نے کیپٹن ایڈگر سے سوال کیا تھا، اور ایڈگر بغلیں جھانکنے لگا، پھر ہنستا ہوا بولا، ابھی ہم آپ کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، بعد میں آپ کو آپ کا نام یاد آ جائے گا۔ میں اپنا نام کیوں بھول گئی ہوں؟ ہوتا ہے، سمندر میں آپ نے ایک تکلیف دہ وقت گزارا ہے اور اس نے آپ کے ذہن پر برے اثرات چھوڑے ہیں، لیکن آپ کو اطمینان رکھنا چاہیے، آپ دوستوں کے درمیان ہیں۔ جب بھی آپ کو آپ کا نام اور آپ کا شہر اور آپ کے اپنے عزیز و اقارب یاد آ جائیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو ان کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ گارتھا نے ایک مغموم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کا بے حد شکریہ، آپ لوگ بہت اچھے ہیں۔ آپ کو میرا نام یاد ہے نا؟ ہاں ایڈگر، گارتھا نے جواب دیا۔ میں آپ کا اب ایک ایک شخص سے تعارف کراؤں گا اور ہم آپ کو کوئی خوبصورت سا نام دے دیں گے۔ گارتھا نے گردن ہلا دی۔ کیپٹن ایڈگر دوبارہ بولا، تو آئیے ہم آپ کو امیر ارتقا کے پاس لے چلیں، تم بھی آؤ۔ کیپٹن ایڈگر نے خادمہ عورت سے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ امیر ارتقا کے پاس پہنچ گئے۔ وہ اپنے حرم کے باہر کسی کام میں مصروف تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا اور گارتھا کو صبح بخیر کہا۔ گارتھا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو ایڈگر نے کہا، یہ اس جہاز کے مالک ہیں، امیر ارتقا۔ گارتھا نے گردن خم کی اور امیر ارتقا بولا، یہ کیپٹن ایڈگر کی انکساری ہے میڈم، آپ کا نام نہیں معلوم ہو سکا ہے مجھے۔ اوہو، دراصل خاتون کا کہنا ہے کہ انہیں ان کا نام یاد نہیں آ رہا۔ کیا خیال ہے، کیا ہم انہیں کوئی بہتر نام دے دیں؟ امیر ارتقا مسکرانے لگا، پھر بولا، کیا کہہ سکتے ہیں انہیں؟
آپ بتائیے۔ میرے خیال میں کلوپیٹرا، امیر ارتقا نے ازراہ مذاق کہا، اور کیپٹن ایڈگر ہنسنے لگا۔ پھر اس نے کہا، آپ کے ان الفاظ میں بڑی گہرائیاں پوشیدہ ہیں امیر ارتقا۔ کیپٹن ایڈگر ان کے خوبصورت چہرے کو اور ان کی تمکنت کو دیکھ کر کسی ملکہ کا تصور ابھرا، اور جب میرے ذہن میں کسی ملکہ کا تصور ابھرا اور میں اسے کوئی بہت ہی بڑا مقام دینا چاہوں تو کلوپیٹرا کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ مصری ہونے کی حیثیت سے آپ کے ذہن میں اس تصور کا آنا ایک لازمی امر ہے۔ اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آج سے ان میڈم کو کلوپیٹرا ہی کہیں گے۔ اس کے بعد اسد شرازی، پروفیسر اور شبان سے میڈم کلوپیٹرا کا تعارف کرایا گیا۔ گارتھا کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں ابھرا تھا جس سے یہ اندازہ ہو کہ اسے اپنے اس نام پر کوئی اعتراض ہے۔ اس کے انداز میں سادگی تھی۔ یہ جان کر سبھی کو خوشی ہوئی تھی کہ اس کی قوت گویائی واپس آ گئی ہے، بس وہ اپنے ماضی کے بارے میں ابھی فراموش ہے۔ ڈاکٹر فتح اور ڈاکٹر تیمور کا یہی کہنا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد اسے اس کا ماضی بھی پھر یاد آ جائے گا۔ اس سارے مسئلے کو مد نگاہ رکھتے ہوئے یہ بات بھی سوچی جا سکتی تھی کہ جب تک کلوپیٹرا کو اس کا نام اور ماضی یاد نہ آ جائے، اس کی واپسی بھی بے مقصد ہی ہوگی۔ چنانچہ ابھی مزید کچھ وقت سمندر میں گزارا جائے۔ آج کا دن گارتھا نے پوری طرح جہاز پر مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے گزارا تھا۔ اس نے جہاز کے ایک ایک گوشے کو دیکھا تھا۔ پروفیسر سے بھی اس کی ملاقات ہوئی، سینڈرا کو بھی اس نے دیکھا۔ شبان سے البتہ وہ بالکل سرسری طور پر مخاطب ہوئی تھی، اور جب شبان سامنے آیا تھا تو اس نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ یہ صرف اس کا احتیاطی قدم تھا۔ شبان سے گہری دلچسپی کا اظہار کر کے وہ کسی کو مشکوک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سارے کام اتنے مضبوط انداز سے ہونے چاہئیں کہ کوئی شبہ نہ کر سکے۔ یہ گارتھا کی پہلی کوشش تھی۔ یہ دن مزید بہتر گزرا، اور گارتھا نے تمام لوگوں سے ایسے سلوک کا مظاہرہ کیا کہ سب ہی اس کے گرویدہ ہو گئے۔ رات کو پھر اس نے آرام کرنے کے لیے اپنے کیبن کی جانب قدم بڑھا دیے اور اپنی خادمہ سے کہا، تم اگر چاہو تو اپنی جگہ آرام کر سکتی ہو۔ میں اب مطمئن ہوں اور محسوس کرتی ہوں کہ رات کی تنہائیوں میں مجھے زیادہ پرسکون نیند آتی ہے۔ اگر تم میرے ساتھ ہوتی ہو تو میری نیند خراب ہوتی ہے۔ خادمہ خاموشی سے باہر نکل گئی تھی، اور گارتھا کو سوچنے کے لیے بہتر مواقع میسر آ گئے تھے۔ تب اس نے تمام کرداروں کے بارے میں سوچا جن سے اس نے ملاقات کی تھی۔ اس جہاز پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے ان میں سے کون سا کردار اس کے لیے سب سے بہتر ثابت ہوگا، اور اس سلسلے میں ایک ہی نام اس کے ذہن میں آیا، امیر ارتقا ہاشمی، جو اس جہاز کا مالک اور مصر کا رئیس تھا، جس کے حرم میں بے شمار عورتیں موجود تھیں۔ کیا ان میں اس کا اضافہ ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا، اور پھر اسے امیر ارتقا کی نگاہیں اور اس کے الفاظ یاد آ گئے۔ امیر ارتقا نے اسے کلوپیٹرا کا نام دیا تھا، اور گارتھا کلوپیٹرا کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ اس نے مسکرا کر سرگوشی کے انداز میں کہا، امیر ارتقا، میں دریائے نیل کی ساحرہ کو ایک بار پھر سے زندہ کروں گی۔ تمہیں کلوپیٹرا نہ مل جائے تو میرا نام گارتھا نہیں ہے۔ اس نے مسکرا کر انگڑائی لی، اور اس کی نگاہیں اس کیبن کی چھت کو گورنے لگیں۔ اس کا ذہن لاتعداد منصوبوں کے جال بن رہا تھا۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔